قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق صرف کسی مہینے یا کسی دن یا کسی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نازل اگرچہ رمضان المبارک میں ہوا، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا اور اس کے ساتھ تعلق ہمارا ساری زندگی پر محیط ہے۔ یہ صرف چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے یہ قرآن کریم نہیں ہے، اور اگر اس قرآن کریم کو کوئی شخص پڑھے اور پڑھنے کے بعد چھوڑ دے یا اس پر عمل چھوڑ دے یا کسی طریقے سے بھی قرآن کریم کو ترک کر دے، تو یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ فرمائیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ قرآن کا ہجر، قرآن سے اعراض یا قرآن کو ترک کرنا، اس کی کئی اقسام ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الفوائد اس میں ذکر فرماتے ہیں کہ حجر القرآن انواع، کہ قرآن کریم کو ترک کرنا اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پھر وہاں انہوں نے اس کی سماع کو چھوڑنا اور اس پر عمل نہ کرنا یا اس کو اپنا حاکم نہ بنانا، اس سے شفا حاصل نہ کرنا، مختلف چیزیں انہوں نے وہاں پہ ذکر کی ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم حجر القرآن یعنی قرآن کو ترک کرنے کی مختلف صورتیں یا مختلف شکلیں جو ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کو جو چھوڑنا ہے اس میں سے ایک قسم ہے کہ اس کو پڑھا ہی نہ جائے اور قرآن کریم کی قرأت ہی ترک کر دی جائے۔ اور یہ وہ حالانکہ قرآن کریم کی سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو اس کی ابتدا ہی قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر اسے پڑھے گا تو اس کے بعد اس کو سمجھے گا یا عمل کرے گا۔ اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کو تلاوت ایسے کرتے جیسے تلاوت کرنی چاہیے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس قرآن کا انکار کرتے یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یہ ایسی تجارت کی امید رکھیں کہ جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت انسان کو کتنی کرنی چاہیے، اس میں انسان کے لیے بڑی وسیع اس کے لیے جو ہے وہ مجال ہے، میدان ہے کہ وہ جتنی اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کم اقرأ القرآن، کہ کم از کم میں کتنے دنوں میں قرآن کریم پڑھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی شہر، کہ ایک مہینے میں قرآن پڑھ لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم کو انسان پر 40 دن ایسے نہیں آنے چاہیے کہ جس میں وہ قرآن کریم مکمل نہ کر لے، یعنی 40 دنوں میں قرآن کریم مکمل کر لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص 40 دن میں بھی نہیں کر سکتا تو جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ اگر کوئی 40 دن میں قرآن کریم ختم نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ہفتوں کے ہفتے اور کئی دن اس پہ گزر جائیں اور روز کے کئی گھنٹے وہ فیس بک کو کھولنے میں جو ہے وہ صرف کر دے، لیکن اللہ کی کتاب کو ایک دفعہ بھی نہ کھولے اور اس پہ کئی ہفتوں کے ہفتے گزر جائیں اور مہینوں کے مہینے گزر جائیں، وہ اللہ کی کلام کو کھول کے اس کا کوئی صفحہ بھی نہ پڑھ سکے، تو ایسے شخص سے بڑا بدقسمت اور کون سا ہوگا کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو جانے لیکن قرآن کریم اس کی تلاوت کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ، اس کا دل ہی نہ کرے۔ اس لیے قرآن کریم
اپنا معمول بنانا چاہیے روزانہ کا کہ اللہ تعالیٰ جتنی اس کو توفیق نصیب فرمائے قرآن کریم کو کھول کے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور ہمیں دیکھیں ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس موبائل ہے اور اکثریت کے پاس جو ہے وہ سمارٹ موبائل۔ تو دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ روزانہ وہ اس کو کھولتے بھی ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، یعنی کچھ ہی پڑھ لیں جتنی اللہ توفیق نصیب فرمائے، یہ نہ ہو کہ انسان بالکل ہی اس کو کھولنے سے ہی جائے۔ دوسری چیز عزیزان گرامی جو قرآن کریم کو ترک کرنے کی ہے وہ ہے قرآن کریم کی سماعت کو ترک کر دینا، قرآن کبھی سننا ہی نہ۔ اور دیکھیں کہ ہمارے کتنی مجلسیں کتنی محفلیں ہوتی ہیں، آپ جہاں مرضی جائیں آپ کو جناب موبائل سے یا لوگ میوزک سنتے ہوئے نظر آئیں گے، گاڑی میں بیٹھ جائیں وہاں گانے لگے ہوں گے، بازاروں میں جائیں وہاں لگے ہوں گے۔ یہ چیز ہمارے لیے عادی ہوگی۔ اگر کہیں نہیں سنائی دیتا تو اللہ کا قرآن سنائی نہیں دیتا۔ اس قرآن کو سننا یہ ہدایت کے لیے پہلا راستہ، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے لوگوں کو قرآن کریم سنایا تھا، اور جب سنانے کے بعد اس کے اثرات دیکھے تو کفار ایک دوسرے کو کہنے لگے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب پڑھا جائے تو اس میں شور ڈال دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہیں غلبہ مل جائے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی جن پر اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، وہ کئی دفعہ آپ صحابہ سے سنا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ فرمانے لگا آج میرا دل کرتا ہے میں قرآن کسی اور سے سنوں۔ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی، اور جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیسا وقت ہوگا ہر امت سے ہم کوئی گواہ لے کے آئیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لے آئیں گے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا بس کرو عبداللہ بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ عبداللہ بن ابی ان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی سے قرآن کریم سنو۔ اس لیے قرآن کریم کو ترک کرنے کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان قرآن کریم سننا ہی چھوڑ دے، اور کبھی نماز میں قرات ہو، کبھی نماز کے لیے آ جائے، تھوڑی سی زیادہ قرات ہو جائے، مصیبت میں پڑ جائے کہ قاری صاحب کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، قاری صاحب پہ تنقید پہ بے شک وہ 15 منٹ لگا دے، اس پہ اسے کوئی آر نہیں ہے، 2 منٹ زیادہ قرآن سننے سے اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کو ترک کرنا اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اس پہ غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دے۔ یعنی قرآن کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں صرف کانوں کے لیے کہ بس یہ فلاں کے سانس بڑا لمبا ہے اور فلاں اس طریقے سے پڑھتا اور اس طریقے سے پڑھتا ہے، جیسے لوگ قرآن کریم پڑھنے میں نعوذ باللہ فنکاریاں کرتے ہیں، صرف ان کی فنکاریاں ہی دیکھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ جو ہے اس پہ غور و فکر کیا جائے اور عقلوں والے جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ تیسری چیز ہے قرآن کریم کی جس میں ہم نے تساہل برتا، جس میں ہم نے سستی کی، وہ ہے قرآن کریم پہ غور و فکر کرنا۔ اور چوتھی چیز جو قرآن کریم کو ترک کرنے کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے اس پہ عمل نہ کرنا، یعنی اس پہ غور و فکر بھی انسان کر لے، اس کو سمجھ بھی لے اور اس پر عمل بھی نہ کرے۔ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، یقین کریں وہ ساری زندگی انہوں نے قرآن پڑھا بھی ہے، قرآن پڑھایا بھی ہے، قرآن کی تفسیریں بھی وہ کرواتے ہیں، اور ان کی زندگی سے شرک ہی نہیں نکلا۔
وہ شرک بھی ساتھ کرتے جاتے ہیں، بلکہ کتنے ایسے اپنے آپ میں مفسر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی تفسیر لکھنے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے شرک کا انکار کیا ہے اس کی تعویل کی جائے اور ایسا اس کو معنی اور مفہوم دیا جائے کہ لوگ اس کو پڑھ کے کہیں ہدایت کی طرف نہ آ جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب نہیں فرماتا۔ اور ہم دیکھیں، یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں، ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم ہم سنتے ہیں، اور قرآن کریم کو ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، کہیں نہ کہیں کانوں میں کسی طریقے سے بات پڑ بھی جاتی ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں، قرآن ہم کہیں نہ کہیں سے سنتے ہیں، قرآن نے اس سے منع کیا، قرآن نے اس کا حکم دیا، تو اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اور صرف اس کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں یا سمجھتے سمجھاتے ہی رہتے لیکن عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی قرآن کریم کو ترک کرنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتیت لیلۃ اسری بی، کہ جس رات مجھے اللہ رب العزت نے معراج نصیب فرمایا تو میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اس قوم کے خطباء ہیں جو لوگوں کو قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے، کہ یقولون ما لا یفعلون، کہ لوگوں کو نیکی کا کہتا، خود نیکی سے بچے ہی رہتے تھے، خود نیکی کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، قرآن پڑھا تو کرتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انما نزل القرآن لیعمل به، اللہ رب العزت نے قرآن کریم اس لیے نازل کیا تاکہ اس پہ عمل کریں۔ فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا، لوگوں نے سمجھ لیا صرف اس کو پڑھنا ہی جو ہے وہ کافی ہے، یہی عمل کافی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی عمل کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور اس پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنا حاکم اور اپنا فیصل اور اپنا ثالث اور اپنا منصف اور اپنا جج تسلیم کیا جائے۔ جہاں ہمارے جھگڑے ہوں قرآن کریم کے مطابق ہم اپنے جھگڑوں کو حل کریں، اپنے مسائل کو حل کریں، قرآن کریم پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو شخص قرآن کریم کو فیصل اور ثالث اور حاکم اور جج اور منصف اور قاضی نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کریم کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتا وہ کافروں میں سے ہے، وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن کریم کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتا یہی لوگ فاسق ہیں۔ ایک ہی صورت میں فاسق کہا، ظالم کہا، کافر کہا، اس سے بڑی اور کون سی مصیبت ہوگی؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کو ترک کرنے کی چھٹی قسم یہ ہے کہ قرآن کریم سے شفا لینا ہم چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے فیہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو سینوں کی بیماریاں ہیں اس میں شفا ہے، اور اس میں ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ ظاہری بیماریاں جیسے کوئی انسان کو مرض آ جائے، آپ نے یہ احادیث سنی ہوگی کہ کسی کو ڈس لیا، ایک شخص کو کسی نے ڈس لیا تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کا دم کر کے جو ہے وہ اس کو دم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس ڈسے ہوئے سے اس کو شفا دے دی۔ اور دوسری روایت میں ایک اور واقعہ کہ ایک شخص جو کہ پاگل ہو چکا تھا، مجنون ہو چکا تھا، اس پہ سورہ فاتحہ کی بار بار قرات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اس کو شفا نصیب فرما دی، اور وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی عقل میں
کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور اسی طرح ہمارے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ جی ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہم کو نظر لگ گئی ہے، ہم جو ہے وہ گندے بابوں کے پاس اور دنیا کے مال جو چھیننے والے اور جادو کرنے والے اور ٹونے کرنے والے ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، سورہ فلق موجود ہے، سورہ الناس موجود ہے، آیت الکرسی موجود ہے، سورہ الفاتحہ موجود ہے، لیکن ہم اس میں تکلیف ہی نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ کو مسئلہ ہو تو بچے کو لے کے مولوی صاحب کو چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پورے محلے کے بچوں کو انہوں نے دم کرنا ہے۔ اور میرے بھائی آپ کا بچہ ہے، آپ کی بچی ہے، آپ پڑھ کے اس پہ دم کریں، ان سے بار بار مولوی صاحب ایک دن میں 20-25 دم کریں، کتنا خلوص ہوگا، بیچارہ تنگ نہیں آ جائے گا، اس نے کوئی اور کام نہیں کرنے، وہ دم ہی کری جائے سارے دن۔ وہ اور بھی کام ہوتے ہیں کہ دم آپ کریں، اپنے آپ کو کریں، اپنے بچوں کو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات سونے سے پہلے معوذتین پڑھتے اور 3 دفعہ اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ تو اس قرآن سے شفا حاصل کیجئے۔ ظاہری اور دلی بیماریاں بھی، اگر دل میں شک ہے یا نفاق ہے یا دل میں جو ہے وہ ایسی چیز آتی ہے جو کہ اسلام سے، قرآن سے متصادم ہے، انسان کو پریشان کرنے والی ہے، دماغ میں وسواس آتے ہیں، قرآن کو پڑھیے، اس سے شفا حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو پھر ترک کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتنی جگہ پہ اپنا احسان ذکر فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے، اور اس کے رحمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے تم کو قرآن سکھایا ہے۔ قرآن رحمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علم القرآن، کہ اس نے تم کو قرآن سکھایا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو پھر ترک کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی بات ہی نہیں سنتے۔ دیکھیں دنیا میں، سوچے ذرا، دنیا میں میں ایک شخص کو بلاؤں، میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں، میری بات سنو، وہ میری بات ہی نہ سنے، ادھر منہ کر لے، میں کہوں ذرا وہ میری بات ہی نہ کو سننا چاہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کی بات نہ سنے تو یہ بھی انتہائی معیوب ہے۔ اگر کوئی برابر کا انسان ہو وہ اس کی بات نہ سنے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر معیوب ہے۔ اور اگر کوئی بڑا انسان، مثلا باپ اپنے بیٹے کو کہے میری بات سنے اور بیٹا بات نہ سنے تو یہ تو انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے۔ اور لیکن ان بد اخلاقیوں سے سب سے بڑی بد اخلاقی اور سب سے بڑا جرم کہ ہمارا رب ہم سے کلام کرے، ہم اس کی بات ہی نہ سنیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو فرمائی ہے۔ اور پھر جو لوگ اس اللہ کی بات نہیں نہ سنتے، نہ دنیا میں چین نہ آخرت میں چین۔ ہم اس کی ذرا 3 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن سے منہ موڑنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کیا سلوک ہوتا ہے اور ہوگا، اختصار کے ساتھ، تفصیل ذکر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے دنیا، جو شخص اس قرآن سے منہ موڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص یا جو قوم، جو لوگ میرے قرآن سے منہ موڑتے ہیں، میں اس کی دنیا کی زندگی اجیرن کر دیتا ہوں، دنیا کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، دنیا کی زندگی پریشان کر دیتا ہوں۔ پریشان ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیسہ کم ہوتا ہے، کبھی پیسہ بھی کم ہوتا ہے، کبھی پیسہ بہت ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، امن نہیں ہوتا، اولاد نافرمان ہوتی ہے، ہمسائے اس کو پریشان کرتے ہیں، بازار میں پریشان ہوتا ہے، ایسے مقدمات میں الجھ جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہر شخص اس کو پریشان کرتا ہے، کوئی محکمہ پریشان، کبھی کوئی شخص پریشان، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، بیوی کی طرف سے پریشانی، معاشرے کی طرف سے پریشانی، یا پیسہ بے شمار ہوتا ہے، پوری ہی نہیں پڑتی، آسانی ہی نہیں ہوتی، سکون ہی نہیں ملتا، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، اس کا دل جکڑ کے رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری چیز
جو شخص قرآن سے منہ موڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ سلوک فرماتے ہیں، اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی پھر وہ رہتا ہے، ہر وقت اس کو برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اور دیکھیں ذرا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیطان جو ہے انہیں اللہ کے رستے سے روک دیتے ہیں، اور یہ شخص یہ سمجھ رہا تو ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، یعنی یہ شیطان اس کو کے ساتھ ایسا مسلط اس پہ ہوتا ہے کہ گمراہی پہ ہونے کے باوجود اس کو یہ باور کراتا ہے کہ تم ہی حق پر ہو۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون کہتا تھا موسیٰ کے بارے میں، اپنی قوم کو خطاب کرتا ہے کہ یہ موسیٰ گمراہ ہے اور میں تمہیں ہدایت کی طرف لے کے آتا ہوں، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں تمہارے لیے کرتا ہوں، اور میں تو تمہیں رشد و ہدایت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ فرعون ذرا تصور تو کریں، کہتا ہے یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں اور میں تمہیں ہدایت کی طرف اور نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ اس طرح شیطان انسان پر پھر مسلط ہو جاتا ہے، اور اس کا طریقہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی طرف رجوع کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتے اس کا ساتھ جو ہے وہ اس کو فرشتوں کا ساتھ مل جاتا ہے۔ تیسری تکلیف جو اس دنیا میں ملتی ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے سے ذلت انسان کی مقدر بن جاتی ہے، جیسے آج اس امت کی مقدر ذلت بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یعنی کیا کرتے ہیں کہ فلاں ہو جائے، اور بھئی اس وقت تک تمہیں عزت نہیں مل سکتی جب تک اس قرآن کو نہ اپناؤ گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھان نصیب فرماتے ہیں، انہیں ترقیاں نصیب فرماتے ہیں، انہیں عروج نصیب فرماتے ہیں، انہیں عزتیں نصیب فرماتے ہیں، انہیں رفعتیں نصیب فرماتے ہیں، اور جو ان کو چھوڑتے ہیں ان کی ذلت ان کا کیسا مقدر بنتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ذلت و رسوائی تاریک قرآن کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کا تارک، قرآن سے منہ موڑنے والا، قرآن کو ترک کرنے والا، اس کو چھوڑنے والا جس وقت قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ لمبی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ جب مومن قبر میں رکھا جاتا ہے وہ کس طرح اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جاتا ہے، اور لیکن جو منافق یا کافر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، رہا کافر یا منافق، جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، تو وہ کہے گا کہ جو سوال تم کر رہے ہو مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا رہا۔ تو فرشتے اسے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جانا ہے اور نہ تو نے قرآن کو پڑھا ہے۔ لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن کو پڑھا اور نہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم کیا سوال کر رہے ہیں، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، خالق و مالک کون ہے۔ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے سر کے درمیان میں ایسی ضرب لگائی جاتی ہے فیصیح صیحہ،
وہ ایسی چیخیں مارتا ہے یسمعها من یلی کہ پوری کائنات سنتی ہے الا الثقلین سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی چیخیں اور اس کی آہو بقا اور اس کی پکاریں نہیں سناتے۔ اور پھر جب روز قیامت یہ اٹھے گا تو خوف اور دہشت کے عالم میں اس کی نگاہیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا، قرآن سے منہ موڑا، قیامت والے دن وہ بہت بڑا بوجھ اٹھا کے آئے گا۔ خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملا وہ اس بوجھ کو ہمیشہ اٹھائے رہے گا اور یہ بہت برا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا اس دن جب سور پھونکا جائے گا پھر ان مجرموں کو ہم اس حالت میں اٹھائیں گے کہ خوف اور دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ اور کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بالکل اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اسی صورت میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ کہ جس نے قرآن سے منہ موڑا دنیا بھی تنگ کر دیں گے، روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا اللہ دنیا میں تو میری نگاہیں تھی لیکن آج کیوں میری نظریں میری نگاہیں مجھ سے چھین لی گئیں، میری بینائی کیوں مجھ سے لے لی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا یہ اس لیے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا تو ان نے اس کو بھلا دیا، اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ آج اندھا بھی کر دیا ہے اور ہم نے تمہیں بھلا بھی دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ جو اس دنیا میں اس قرآن سے اندھا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا تو قیامت والے دن ہم اس کو سچ مچ اندھا کر دیں گے اور بالکل اسے کوئی رستہ بھی نہیں ملے گا، نہ کچھ دکھائی دے گا نہ کچھ سجائی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی وہ شخص کتنا بدقسمت ہوگا کہ جس کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت مدعی ہوں گے۔ وہ پیغمبر کہ جس دن کہ اس دن سب آپ کی سفارش تلاش کر رہے ہوں گے، سارے نبی بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کائنات کے سارے انسان ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آپ کی سفارش سے حساب شروع ہوگا، آپ کی سفارش سے لوگ جہنم سے بچائے جائیں گے، آپ کی سفارش سے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، آپ کی سفارش سے لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے، آپ کی سفارش سے جنت میں لوگوں کے مرتبے بلند کیے جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک بدقسمت، ہائے افسوس اس بدقسمت پر جن کی سفارش کے ساتھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، وہ اس کے خلاف دعویٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت والے دن فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا آپ کی سفارش کے ساتھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کے اس کو جہنم میں بھیجنے کی سفارش کر رہے ہوں گے کہ اے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ترک کر دیا تھا، جو اس پہ عمل چھوڑا یا اس پہ اس کا سننا یا اس پہ بالکل ہی ترک کر دیا یا کسی طریقے سے بھی ترک کیا، یہ سارا حجر القرآن ہے۔ قرآن کریم کو ترک کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف مدعی ہوں گے۔ بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدعی ہوں گے اور قرآن بھی اس کے خلاف مدعی بنے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او حجت علیک، یہ قرآن روز قیامت یا تو تیرے لیے دلیل بن جائے گی یا یہ تیرے خلاف دلیل بن جائے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے القرآن شافع مشفع و ماحل مصدق، قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، اور ایسا وکیل ہے اس کی وکالت بھی قبول کی جائے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے پیچھے پیچھے خود چلا، وہ قرآن اس کو لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس نے جو قرآن سے آگے چلا اور قرآن کو پیچھے پھینک دیا، ساقہ الی النار، یہ دھکا دے کے اس کو قرآن دھکا دے کے اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔